عن المنکر، یہ لوگوں کو برائیوں سے روکے گی بھی، یعنی خود بھی یہ دین کا کام کرے گی، دین پر عمل کرے گی یہ امت، اور پھر ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح بھی کرے گی، اور خود بھی یہ برائی سے بچے گی اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی برائی سے بچائے گی۔ اس لیے اے محبوب آپ کو یہ بہترین امت عطا کر رہا ہوں۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود بھی نیکی کا کام کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں، ہم خود بھی برائی سے بچیں اور دوسروں کو بھی برائی سے۔ یاد رکھیں تبلیغ دین کا سب سے پہلا عمل جو ہے وہ انسان کا کردار ہے، انسان کا اپنا ذاتی کردار ہے، اور یہ کردار ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نظر آتا ہے۔ کیسے نظر آتا ہے؟ دیکھو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو فاران کی چوٹی پر چڑھ کر حضور نے یہ نہیں کہا لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، پہلے یہ بات نہیں کی لوگوں اللہ کو ایک مانو، بات تو اللہ کی کرنے گے، تبلیغ کی بات کرنے گے، لیکن پہلے حضور نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان نہیں کیا۔ پہلے کیا کہا؟ سارے جمع ہوئے، سب آگے، مشرک بھی آگے، سارے بڑے بڑے سردار آگے، حضور نے سب سے پہلی بات یہ کہی دیکھو میں تمہارے اندر 40 سال زندگی گزاری ہے، 40 سال ہو گئے تمہارے اندر اٹھتا بیٹھتا چلتے پھرتے میں نے زندگی گزاری ہے، ذرا بتاؤ نا یار میں کیسا ہوں، مجھے آپ نے کیسا پایا ہے؟ اب اس میں بڑے بڑے ابو جہل بھی تھے، ابو لہب بھی، اور بھی بڑے بڑے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد ہم نے آپ کو 40 سالہ زندگی میں ایک تو آپ کو سچا پایا، دوسرا آپ کو ایمانت دار پایا۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے کردار۔ حضور نے سب سے پہلے اپنا کردار ان کے سامنے رکھا، اچھا مجھے میرے بارے میں بتاؤ میں کیسا ہوں؟ سب نے کہا کافر تھے جتنے بھی تھے، انہوں نے کہا آپ سچے ہیں اور دوسرا ایمانت دار ہیں۔ جب حضور نے اپنا کردار ان کے سامنے رکھا پتہ یہ چلا کہ تبلیغ کرنے والے کا سب سے پہلے اپنا اخلاق اپنا کردار خوبصورت ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کے اخلاق کا بڑا اس کے کردار کا بڑا اثر پوری مجلس پر یا معاشرے پر پڑتا ہے۔ مثلا میں اگر کردار کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہوں، میں اگر آپ کے سامنے جتنا بڑا لیکچر کروں گا آپ اس بات کو سنیں گے نہیں، الٹا آپ کہیں گے اور یہ خود ہی ایسا ہے تو یہ ہمیں دین کی بات کر رہا ہے۔ اور قرآن بھی ہمیں یہ دعوت دیتا ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، تم وہ بات کیوں کرتے ہو کہ جس پر تم خود عمل نہیں کرتے اور تم لوگوں کو دین کی بات سکھا رہے ہو؟ پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ خود اس پر عمل کرو، پھر اس کے بعد تم لوگوں کو وہ بات بتاؤ گے، اس بات میں حسن بھی ہوگا، اس بات میں وزن بھی ہوگا، اس بات میں پھر ایک بات دوسروں پر اثر بھی کرے گی، پھر اس کا نیکی کا اجر بھی آپ کو ملے۔ اب حضرت امام حسن امام حسین نے دیکھا ایک بزرگ ایک ضعیف العمر 70-80 سال کا بابا وضو کر رہا ہے، تو آپ جب دونوں نے دیکھا کہ وضو تو یہ غلط کر رہا ہے، لیکن اگر ہم اس بابا کو کہتے ہیں بابا یہ وضو غلط کر رہا ہے تو ممکن ہے کہ ایک عمر کا حصہ ہے جس سے یہ بڑک اٹھیں گے یا بات کو برا جانیں گے۔ انہوں نے ایک حکمت اختیار کی، یہ ہے تبلیغ کا ایک طریقہ بھی۔ انہوں نے کہا بابا جی آپ وضو کر چکے ہیں، ہم دونوں ہیں، ہم دونوں وضو کر رہے ہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم میں سے کس کا وضو ٹھیک ہے کس کا وضو غلط ہے۔ اب نبی پاک کے نواسوں کا وضو تو غلط ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ انہوں نے گود رسول سے علم سیکھا، نبی پاک کی گود سے، پھر علم کا شہر حضور اور علم کا دروازہ مولا علی، ان کے صاحبزادوں سے کیسے کوئی دین کا کام غلط ہو سکتا ہے؟ لیکن دین کی تبلیغ کی حکمت بتائی گئی کہ کس طرح لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی ہے، اس میں کون سا طریقہ کار اختیار کرنا ہے۔ آپ دونوں وضو کرنے کے لیے لگ گئے، لازمی بات ہے بابا نے دیکھتے 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 خود ہی ان کے اللہ نے دماغ میں بات ڈال دی کہ یہ جو نبی کے نواسے ہیں ان سے تو دین کی کوئی غلط بات ہو ہی نہیں سکتی ہے، دراصل میرے اپنے اندر یہ خامی تھی، میں نے یہاں سے وضو غلط کیا، یہاں سے وضو غلط کیا۔ انہوں نے بیٹوں کو گلے سے لگا کر کہا بیٹا غلطی آپ کی نہیں ہے میری غلطی ہے، لیکن آپ نے جس انداز سے مجھے تعلیم دی ہے میں سمجھ چکا ہوں کہ آپ نے میری اصلاح فرمائی ہے، آئندہ میں وضو کبھی بھی غلط نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ خوبصورت طریقہ ہے کہ کس طریقے سے کس انداز سے کس بندے کو کس طرح تبلیغ کرنی ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر آ جائے تو یقیناً پھر تبلیغ کا طریقہ ہمارے لیے اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھو قرآن کریم کے اندر ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ